أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو سو اس کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ اور نماز میں نہ تو زور کی آواز سے پڑھیے اور نہ بالکل آہستہ، اور دونوں کے درمیان اختیار کر لیجئے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وأصحابہ وسلم تسلیما۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110 ہے۔ تفسیر در منصور میں جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 606 پہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یا اللہ اور یا رحمان فرما کے دعا کر رہے تھے، تو مشرکین مکہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے یہ اعتراض کر ڈالا کہ دیکھیں جناب، یہ جو نیا دین لے کے آیا ہے اس میں ہمارے بہت سارے معبود جو ہم نے بنا کے رکھے ہیں اور جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس سے تو ہمیں یہ منع کرتا ہے، اور خود اس کی اپنی حالت دیکھو کہ یہ کتنے خداؤں کو پکار رہا ہے، کبھی یہ یا اللہ کہتا ہے اور کبھی یا رحمان کہتا ہے، خود بہت سارے خداؤں کو بلاتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرمائی، فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تمام خوبصورت نام اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ جیسے سورۃ الاعراف میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، کہ تمام تر خوبصورت نام اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نام سے مرضی آئے آپ اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ تو مشرکین مکہ نے جو اعتراض کیا کہ ہم بہت سارے خداؤں کو پکارتے ہیں تو ہمیں یہ غلط کہتا ہے، اور خود جو ہے وہ دو خداؤں کی عبادت کر رہا ہے اور دعائیں کر رہا ہے ان سے، تو اس کا جواب یہ دیا کہ بھائی تم جو عبادت کر رہے ہو تو تم نے مختلف بہت ساری ذاتیں بنائی ہوئی ہیں، الگ الگ ذات کے خدا بنائے ہیں آپ نے۔ یہ ہماری عبادت کے لیے جب ہم گھر میں موجود ہوں یہ الگ خدا ہے، حضر میں سفر میں جا رہے ہیں تو الگ خدا ہے، خوشی کا الگ خدا ہے، غم کا الگ خدا ہے،
اولاد دینے والا الگ ہے، بیٹیاں بیٹے دینے والا الگ الگ خدا ہے۔ تو آپ نے بہت ساری ذاتیں بنائی خدا کی، اور یہاں جو میں پیغمبر بلا رہا ہوں جسے، اس کی ذات ایک ہے اور نام بہت سارے ہیں۔ جیسے کہ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو ہیں وہ حدیث پاک سے منقول ہیں۔ بہت سارے نام جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لائق ہیں۔ تو آپ نے مختلف خدا بنائے، میں پیغمبر نے مختلف نہیں بنائے، میں نے خدا ایک بنایا ہے، اور اس ایک کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکار رہا ہوں، نہ کہ بہت سارے خداؤں کو میں نے پکارا ہے۔ اور مشکات شریف کے اندر بھی یہی ہے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام، ایک حدیث میں 199 نام اللہ تعالیٰ کے منقول ہیں۔ اور دوسری بات جو فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، کہ نماز کے اندر نہ بات کو، آواز کو بہت اونچا کرو اور نہ بالکل آہستہ کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث مبارک ہے کہ مکہ معظمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے اسلام میں جب نماز کا فریضہ ہوا تو اس وقت نماز ادا فرما رہے تھے، اپنے صحابہ کرام کو پڑھا رہے تھے، جس میں آپ علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت زور سے فرما رہے تھے۔ مشرکین مکہ نے جب یہ تلاوت سنی تو پھر نعوذ باللہ من ذالک قرآن مجید کے لیے بھی بکواس کیے۔ قرآن مجید کو جو نازل کرنے والا اس کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی، جو لانے والا حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کے بارے میں بھی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی انہوں نے گستاخی کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر، جب جہری نماز بھی آپ پڑھا رہے ہیں نا تو اس میں بھی خیال کیا کریں، خواہ اتنی زیادہ اونچی آواز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جتنے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں ان تک آواز صحیح طریقے سے جا رہی ہے، بس ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ دوسروں کو تکلیف دینا کہ خواہ جو نہیں سننا چاہتے تو زبردستی ان کو سنوانا، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ جس نے سننا ہے وہ آپ کے پاس آئے گا، اور جس نے نہیں سننا، آپ جتنی مرضی آواز کر لیں، اس نے آپ کی بات کو نہیں سننا۔ تو وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، جیسے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے تھے اور ایک اونچے پہاڑ پہ چڑھنے لگے تو ایک صحابی کی زبان سے بلند آواز سے نکلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بڑی بلند آواز سے کہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی، جس ذات کو تم پکار رہے ہو نا وہ بہرا نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہر وقت ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ ہے۔ اینما تکونوا یأتیکم بہ اللہ، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ تو پھر تمہیں اتنی زیادہ خواہ مخواہ بلند آواز سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتھ میں پھر آپ علیہ السلام نے آپ کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا ابو موسیٰ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام ایک دفعہ گزرے مسجد نبی میں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا فرما رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق پست آواز میں پڑھ رہے تھے قرآن مجید، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے۔ تو جب نماز ختم ہوئی تو آپ علیہ السلام نے دونوں کو بلایا، فرمایا یہ کیا ہے بھائی، تو بالکل ایسا پڑھ رہا ہے، تو اتنی زور میں پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں آہستہ اسی لیے پڑھ رہا ہوں کہ جو سننے والا ہے اس تک تو میری آواز پہنچ ہی رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق کو فرمایا آپ اتنا بلند کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، جو سوئے ہوئے ہیں نا میں انہیں جگا رہا ہوں کہ میری آواز سے وہ جاگ جائے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ آپ تھوڑا اونچا پڑھیں، حضرت عمر سے فرمایا آپ تھوڑا آہستہ پڑھیں،
یہ فرمایا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، درمیانہ راستہ اختیار کریں، نہ بہت اونچی آواز نہ بالکل آہستہ آواز۔ تو یہاں صلاۃ سے مراد ایک تو نماز ہے، جو کہ ابھی میں نے عرض کر دی ساری بات، فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، کہ نماز کے اندر آپ اپنی آواز کو آہستہ رکھیں، درمیانہ۔ دوسری حدیث مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی ہے، وہ فرماتے ہیں یہاں صلاۃ سے مراد دعا ہے، نہ کہ صلاۃ سے مراد نماز ہے۔ دونوں معنی ٹھیک ہو سکتے ہیں، صلاۃ سے مراد نماز بھی دعا بھی، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہوگی۔ اور وہ سورۃ 8ویں پارے سورۃ الاعراف کی آیت میں بھی بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ آہستہ بلاؤ، خفیہ طریقے سے اپنے رب سے دعا کرو۔ یہاں بھی یہ فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آیت کریمہ دعا کے لیے مطلب نازل ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، میں ابھی حدیث سنا بھی چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے اور اس میں فرمایا یا اللہ یا رحمان، دونوں نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا کے اندر اتنی آواز کو اونچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دعا جب اپنے رب سے مانگی جائے تو پھر آواز کو آہستہ رکھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ انہ علیم بذات الصدور، وہ رب تو دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ اور میں عرض کروں ایک بات کہ اگر اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات کو نہ جانتے ہوتے تو پھر گونگوں کی کون سنتا، جو بیچارہ زبان سے بول ہی نہیں سکتا، تو وہ دل میں جو بات آتی ہے رب تو اس کی بات کو بھی سن لیتا ہے۔ یہ میرے رب کی صفت ہے، تو اس لیے جو دعا مانگی جاتی ہے تو اس میں بھی یہ لازم ہے کہ دعا آہستہ آواز میں مانگی جائے۔ اور دوسرے نمبر پر میں پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ خام خاص سے جو یہ نماز کے بعد امام صاحب کے انتظار میں بیٹھے رہنا کہ امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے تو ہم اٹھائیں گے، امام صاحب نہیں تو ہم بھی بیٹھے ہیں، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بھائی جس وقت امام صاحب نے نماز ختم کر دی نا، اب آپ فارغ ہو گئے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا نہیں مانگنی۔ ہاں حدیث پاک ہے کہ فرض نماز کے بعد قبولیت کا وقت ہوتا ہے، دعا مانگنی ہے لیکن امام کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی نے کہا ہے امام صاحب ہمارے لیے دعا کریں کہ ہماری پریشانی ہے، ہمارا فلاں بیمار ہے، فوت ہو گیا، اس کے لیے دعا کریں، وہ ایک الگ سچویشن ہے۔ وگرنہ یہ جو حالات و واقعات کے مطابق بیٹھے رہتے ہیں، اب کسی نے جانا ہے، کوئی مریض ہے ادھر جانا ہے، کسی نے ریل پہ جانا ہے، کسی نے گاڑی پہ سفر کرنا ہے، اب امام صاحب تو اس نے تو اپنی سارا مانگنا ہے، امام تو اپنے واس یا اللہ میں نے گڈی دے تو یا اللہ میں نے بنگلہ دے تو یا اللہ میں نے فلانی چیز دے، آپ کے لیے کہاں وقت ہے؟ اس لیے نماز کے بعد آپ امام سے فارغ ہو گئے، فرض نماز پڑھیے، اس کے بعد قبولیت کا وقت ہے، بھائی اپنی تسبیحات کریں۔ تسبیحات وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درس دیا، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ حضرت فاطمہ کو سکھلائی آپ علیہ السلام نے۔ یہ پڑھیں اور اس کے پڑھنے کے بعد پھر تسلی سے اپنے رب سے دعا مانگے، جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں اپنے رب سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے جب مانگا کرے نا تو اس وقت شک کے ساتھ نہ مانگا کرے، یہ نہ کہ دل پہ گزر رہا ہوں میں مانگ رہا ہوں پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، جو خود شک سے مانگ رہا ہے تو کہاں ملے گا؟ پر یقین سے مانگے کہ یا اللہ تو ہی دے سکتا ہے، تو نہیں دینا اور میں نے تجھ سے لے کے رہنا ہے۔ حدیث مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بچوں کی عادات بڑی اچھی لگتی ہیں، کچھ ان کی ایسی عادات ہیں بڑی اچھی لگتی ہیں، فرمایا ایک تو یہ کہ بچے جھوٹ نہیں بولتے، معصوم بچے ہیں نا، چھوٹا بچہ 3-4 سال کا کوئی چیز کھا رہا ہے نا اور آپ نے اس سے مانگی بیٹا مجھے تو دے، اگر اس نے دینی ہوگی تو فوراً دے دے گا، نہیں تو کہتا نہیں دیتا، فوراً نہ کر دے گا، نہیں دے۔ اگر ہم بڑے ہوں اور ہمارے پاس کوئی چیز ہو کوئی مانگے، اب دل تو نہیں کر رہا بھائی نہیں دیتے، آگے سے بھی جی آپ تو میرے بڑے جی محترم ہیں جی، میری حاضر ہے جناب، یہ ہے وہ ہے، لاکھ دھتال کرے سو، لیکن بچے میں یہ بات نہیں ہوگی،
بالکل ڈوٹو دینی ہے ٹھیک، نہیں دینی نہیں دینی، بس فوراً نہ۔ دوسری فرمایا مٹی میں کھیلتے ہیں ان میں تکبر نہیں ہوتا، مٹی میں کھیل تکبر نہیں ہوتا، مٹی میں کھیل کے اظہار کرتے ہیں میں اسی سے بنے ادھر ہی جانا ہے، عاجزی آتی ہے بچوں میں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا رو کے بعد منوا لیتے ہیں، رو کے بعد۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کبھی اپنے رب سے مانگو نا تو اس ضدی بچے کی طرح مانگو جو ضد لگا کے رو کے اپنے والدین سے اپنی خواہش بنوا لیتے ہیں۔ کبھی تم بھی رب کے سامنے آؤ نا تو ضد لگا کے بیٹھ جاؤ، مولا تجھ سے ہی لینا ہے، تو نے ہی دینا ہے اور میں نے لے کے ہی رہنا ہے۔ کبھی اس طرح مان لگا کے رب کے سامنے آؤ اور مانگو۔ پھر حدیث پاک ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر رونے سے آپ کوشش کر رہے ہیں پھر بھی رونا نہیں آ رہا، نہیں رونا آ رہا، فرمایا کم از کم رونے والا منہ ہی بنا لے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، رونے والا منہ ہی بنا کے مانگے، رب پھر بھی عطا کرے گا۔ یہ فرمایا ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، دعا مانگ رہے اس میں نہ اونچی آواز رکھیں بہت اور نہ ہی آہستہ۔ اس لیے نماز کے بعد دعا مانگے لازمی، لیکن ہر کوئی اپنی مانگے دعا، بیٹھا رہے اپنی تسبیحات کرے اور تسبیحات کر کے اپنی دعا مانگے، جو رب سے مانگنا چاہتا ہے وہ مانگے۔ امام صاحب اس کی مرضی مانگے، اس کی مرضی جناب نہ مانگے، جو کرے آپ اس کے پابند نہیں ہیں۔ اپنی دعا مانگے اور بڑے اچھے طریقے سے دعا مانگے، دعا مانگ کے پھر اپنی نماز رہتی ہے وہ پڑھے، جو نہیں رہتی نماز دعا مانگ کے پھر آرام سے اپنے گھر چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا